مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے۔ ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے۔ اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال۔ دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب نہ یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا۔ مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹ نہیں عطا کر دیتے۔ حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے رابطہ طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زرد آؤ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی، یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے، کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا۔ یہ یہاں آ کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، نہیں یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، یار تو آیا کہاں پہ ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے، تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دیکھ، تو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے، تو بڑا ہی بھولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا ہے پھر کھو دیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہ خوشیاں تقسیم کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں، تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے حضور کی، یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا۔ تو حضور بھی زیر لب مسکرائے۔ تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ، تجھے ایک چانس اور دیتے ہیں۔ پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا، تیسرا چانس ملا، گویا گولڈن چانس ملا، لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں، محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کریں، تو آپ جانے لگے، تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے، آپ کا مزار پر انوار ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا، ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر، اس کو خبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی۔ یہ حضور بیان کر رہے ہیں، بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی، میں نا مفت تھوڑی بتاؤں گی۔ فرمایا چل تو اپنی قیمت بتا بتانے کی۔ تو کہنے لگی میں اس شرط پہ جناب یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی کہ آپ مجھے جنت میں وہ والا گھر دیں گے جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہو۔ آپ کے پڑوس میں گھر چاہیے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات۔
वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी आप हो। तो हज़रत मूसा कलीम फरमाने लगे, अम्मा चल जन्नत मांग, तू नबियों के करीब मकान मांग रही है, वो तो बड़ा ऊंचा दर्जा होगा, तू बड़ी दूर पहुंच गई, इतनी बड़ी सोसाइटी में प्लाट मांग लिया, वहां पहुंच गई। तो बूढ़ी कहने लगी ठीक है, फिर अगर ये मामला है तो फिर खत्म हो गई बात, अगर आप नहीं बताते तो जाए मैं भी नहीं पता बताती। जब वो अड़ गई, ठहर गई, और अड़ी भी किस तरह, ये भी मेरे अल्लाह की तौफीक, मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है, मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है, ये पांव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते हैं। तो वो कहने लगी मैं नहीं फिर बताती, आप किसी और से पूछ लें। जनाब मूसा खामोश हुए तो इरशाद खुदाबंदी हुआ, कलीम अपने पड़ोस में मकान देने का वादा आप कर लें और मकान इन्हें मैं अता कर दूंगा। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू की मौजूदगी में तरबियत फरमाई सहाबा की, ये चीजें भी हुजूर ने अता फरमाई। लेकिन जब तुम्हें कहा जाए मांगो तो फिर ये करीम रसूल का दरवाजा है, मांगेंगे मांगे जाएंगे और मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की।